کا دیا ہوا زخم جسم پر نہیں بلکہ روح پر لگتا ہے۔ لوگوں کی باتوں، تنہائی کی کیفیت کوئی پسند نہیں کرتا۔ طرف سے بند دروازے، ان بند دروازوں میں ایک روشنی سی نظر آ رہی ہے، وہ ہے میرے رحمان کی موجودگی۔ صبر اور خاموشی سے باتوں کو جذب کر لینا، یہ بہت بڑے مقام کی علاماتیں ہیں۔ درد ہمیشہ اسی کو ملتا ہے جسے خدا نے اپنی رحمت سے خاص کرنا ہوتا ہے۔ خاص وہی ہوتا ہے جس کے دل میں محبت کی پیدائش جنم لیتی ہے۔ صبر کی تکلیف بہت ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ مر جائیں، لیکن اگر صبر نہ کرتے آپ کو پتہ کیسے چلتا صورت چہروں کے پیچھے منافقت کیسی ہوتی ہے؟ یہ بھی اسی کی نعمت ہے جو آپ کو ایسے حالات سے گزارتا ہے، زخم پر زخم لگاتا ہے روح کو، لیکن آن کی طرف سے عنایت اور اس کی محبت کا جوش آپ کی روح کے زخم پر مرہم لگاتا ہے۔ ہنستے ہیں لوگ، گالیاں سنتے ہو، مار کھاتے ہو، لوگ الزام لگاتے ہیں، اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اس کی بادشاہت ہے ان آسمانوں اور زمینوں کی۔ یقین کرو میرے اور اپنے رب کا، اطمینان کرو کہ تمہارا اور میرا رب ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ میرا رب اپنے دوستوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ انہیں اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے کہ تم پوری زندگی شکر گزاری کے سجدوں میں گزارو گے۔ اپنے توکل کو کمزور نہ کرو، بلکہ اس پر قائم و کامل رہو، کیونکہ تم اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ صبر کرو، اسی طرح تمہیں کامیابی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ کہتے ہیں دعاؤں میں اب اثر نہیں رہا، میں بتاؤں دعائیں کب اثر کرتی ہیں؟ جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے۔ صبر یہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ لوگوں کو کہنا چھوڑ دو۔ انسان جب ٹوٹتا ہے نا تو سوائے رب کے کوئی اس کی آواز نہیں سنتا، اور ٹوٹی ہوئی چیزوں میں لوگ صرف تجسس رکھتے ہیں، جبکہ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں سے محبت رکھتا۔ دعاؤں کو صبر کی چادر پہنا کر دیکھیں، یہ کیسے سائبان بنتی ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے، صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں۔ ہم سب انسان ہیں، اور اگر ہم میں اتنا زیادہ صبر کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ پاک کبھی بھی آنسو نہ بناتا۔ اور آپ جانتے ہیں باقی سبھی مقامات ایک طرف ہے، لیکن آنسوؤں کا اللہ پاک کے ہاں مقام سب سے افضل ہے۔ جو آنسو اس کی دہلیز پر بہا دیے جاتے ہیں، وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، اور ایک ایک آنسو کا صلہ دگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ کہاں وہ اس کی تخلیق کرتا وسیع و عرض سمندر ہے، مگر اس کی محبت انسان کے ایک آنسو پہ تمام ہے، اور وہ جانتا ہے میرا بندہ جب تھک جاتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ ماضی کیسا تھا، اس کا یہ عمل کیسے ہے، کو بس وہ عطا کر دیتا ہے، وہ سارے آنسو سمیٹ لیتا ہے۔ زندگی اگر رکی ہوئی ہے چل پڑے گی، سانس بھاری ہے آسان ہو جائے گی، دل تکلیف میں ہے شفا پا جائے گا، مشکلات ہے رحمتوں کی بارش ہوگی۔ دعا جاری رہنی چاہیے، صبر کے ساتھ کن کہا جائے گا، وہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، وہ آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے، کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے، اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل پوری طرح
ٹوٹ سے جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کی جینے کی وجہ اس سے چھین گئی، مگر وہ تو رب ہے، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں، مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانس چلنے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہو، دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ اللہ تمہیں ہی دیکھ رہا ہو، وہ مسکرا رہا ہو اور پھر سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ اور وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور اللہ تو سمیع ہے، تمہیں سن رہا ہے، اسے تمہارے پل پل کی خبر ہے، وہ بصیر ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ قادر ہے تمام جہانوں کی ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا، وہ کائنات کا عظیم رب ذوالجلال، وہ نا ختم ہونے والے خزانوں کا مالک ہے۔ مانگ ہو جو بھی مانگنا ہے، نوازنا اس کی سبت ہے، وہ نوازتا چلا جاتا ہے، وہ آج بھی شان و شوکت کا مالک ہے، سمندروں کو پانی سے بھر دینے والا، تمہاری خالی جھولی بھی بھرنے پر قادر ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اللہ کریم آپ کو آسانی عطا فرمائے۔ یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی۔ کبھی چونٹی دیکھی ہے؟ وہ بار بار محنت کر کے پر چڑھتی ہے، لیکن پھر گر جاتی ہے، اور اسی طرح کافی کوششوں کے بعد وہ کامیاب ہوتی ہے۔ لیکن سب سے بہترین مثال جو میں دے سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ انسان دنیا کی کافی لذتوں میں پڑ کر اپنے روح کی غذا اور خدا کو پورا بیٹھا ہے، جلدی کرتے ہو تاکہ وقت بچ جائے اور جلدی نماز ختم ہو۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے تو کیا اتنی ہی جلدی نماز پڑھو گے جتنی پڑھتے ہو؟ ہر نماز میں دل سے آنسو نکلنا خالصاً اس کی یاد میں، اسے کہتے ہیں اپنے آپ کو بیچ دینا اور خرید لینا، اس کی خدائی، اس کی قدرت تمہیں وہ انعام سے نوازے گی جس کا گمان تم نہ کر سکو۔ جوانی کے شوق اس کے دیدار کی خاطر قربان کرنے پڑتے ہیں، قربان کرنی پڑتی ہیں گناہوں کی لذتوں کو، پھر جا کر خدا پاک تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے نوازتا ہے، جو دنیا اور آخرت کی سب سے افضل نعمت ہے۔ گناہ کے حالات آتے ہیں، آنے دو، شیطان تو مردود ہی اس وجہ سے ہوا ہے کہ تمہیں گمراہ کرے، لیکن خدا جانتا ہے کہ خیالات کے باوجود تم اپنی خواہشات پر قابو رکھتے ہو۔ جتنا خدا کے قریب چلے جاؤ گے آزمائش بھی زیادہ ہو، بس یہ یاد رکھنا کہ محنت تمہاری ضائع نہیں جائے گی، اور جیسے اللہ پاک نے خود فرمایا، جو جس چیز کی محنت کرے گا اسے اسی طرح کا حساب دیا جائے گا۔